السلام علیکم دوستو. سید خضر ہاشمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو بھنگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ اگر ایک چیز کا استعمال جو ہے وہ ایک طریقہ کار سے کیا جائے. بھنگ کے بہت سے فوائد ہیں. یہ مزاج کی ٹھنڈی ہوتی ہے اور مزاج کی خشک بھی ہوتی ہے. دوستو ہمارے ہاں جو بھنگ کا استعمال ہے یا جو اس کا نام ہے وہ جب سامنے آتا ہے تو سننے والا سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی نشے والی چیز ہے اور اس کو منشیات کی صورت میں ہی استعمال کیا جاتا ہے. جبکہ میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ یہ آپ کے طریقہ استعمال تک ہے کہ آپ کس چیز کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کو اس کے فوائد کا پتہ چل جائے تو آپ یقین کریں اس پودے کی پوجا کریں اور اللہ کی نعمتوں کا اتنا شکر ادا کریں. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت قیمتی پودوں میں سے یہ بہت قیمتی پودا ہے اور یہ ہمارے پاکستان کی سرزمین لکی ہے، اس لحاظ سے خوش قسمت ہے یہ کہ یہاں یہ پودا بھی ہے، یہ والا پودا بھی جو ہے وہ نہ پایا جاتا ہے. باقی اگر آپ وہ نشے کی باتیں کریں تو پیارے بھائی وہ تو آپ لسی بھی زیادہ پیئیں نا تو وہ بھی پھر کام خراب کرتی ہے. تو ایک لمٹ میں ایک چیز ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بطور شفا، بطور یعنی کہ یہاں تک کہ جو لوگ ہیروئن پیتے ہیں، پاؤڈر پیتے ہیں، یہ ان کو بھی وہ والا وہ نشہ جو ہے وہ چھڑوا دیتی ہے. یہ اتنی زبردست چیز ہے. لیکن آپ کو اس کے جو ہے نا فوائد کا علم نہیں ہے. اگر آپ کو اس کے فائدوں کا علم ہو تو جناب آپ یہ جو لوگ اس کو اکھاڑ اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کو اس کے فوائد کا پتہ ہی نہیں ہے. اس کی جڑوں کے بھی بہت ہیں فوائد، وہ میں پھر دوبارہ کبھی ویڈیو بناؤں گا تو آپ کو وہ تفصیل میں بتاؤں گا کہ جو اس کی جڑ ہوتی ہے اس کے کیا کیا فوائد ہیں. آج ہم بات کریں گے صرف جو ہے پتوں پر. تو دوستو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے فوائد کیا ہیں. بھنگ کے فوائد. نمبر ایک، بھنگ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ مزاج کی خشک اور ٹھنڈی ہوتی ہے. بھنگ کے خشک مزاج کی وجہ سے اس میں خشخاش اور بادام ملائے جاتے ہیں. اس کا فائدہ نمبر جو ہے وہ دو جو ہے وہ یہ ہے کہ جس پر اکالا علم ہوا ہو اور وہ بندہ کہیں سے بھی ٹھیک نہ ہوتا ہو، ایسے جادو کا توڑ صرف اور صرف بھنگ ہے. اور یہ دوستو حقیقت ہے، یہ آزمودہ ہے. اور یہ جتنے فوائد میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب کے سب آزمودہ ہیں. آزمودہ ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. فوائد بھنگ کے جو اس کے فائدے ہیں ان میں جو ہے یہ اب اب تیسرا نمبر ہے. جو لوگ اور بچے خوابوں میں ڈرتے ہیں ان کے لیے بھنگ نہایت مفید علاج ہے. جو لوگ اور بچے خوابوں میں ڈرتے ہیں یعنی کہ جن پر عمل ہوا ہو یا جن پر کوئی کسی نے علم کیا ہوا ہو، کسی بھی وہ قسم کا جو کسی کے خوابوں میں جناب بھینسیں آتی ہیں، تو یہ جو کالا علم ہے یہ سب اس کی وہ نشانی ہے. یا خواب میں آپ خون خرابہ دیکھتے ہیں یہ بھی اسی کی نشانی ہے. تو بھنگ جو ہے یہ کالے علم کا توڑ ہے دوستو. جو ہندوؤں جن کو وہ اپنے بھگوان مانتے ہیں وہ بھی بھنگ کا بہت احترام کرتے تھے، یہ ان کی ہسٹری میں ہے. تو یہ بھنگ جو ہے یہ بہت زبردست چیز ہے. یہ ہو گیا اس کا فائدہ نمبر تین. اور اب ہم آتے ہیں فائدہ نمبر جو ہے وہ چار کی طرف کہ جن لوگوں کو مرگی کی بیماری ہے ان کا واحد علاج صرف بھنگ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جن لوگوں کو جو ہوتی ہے مرگی کا مرض، آپ کو علم ہی ہوگا اس کا. میں پھر آگے وہ طریقہ استعمال بتاؤں گا. طریقہ استعمال سب کے لیے ایک ہی جیسا ہے، ٹھیک ہے. وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے، مطلب الگ الگ نہیں ہے. طریقہ استعمال ایک ہی ہے. جو اس کا وہ ہے وہ طریقہ کا جو بنانے کا ہے وہ سب کا ایک ہے. اب آتے ہیں جی فائدہ نمبر جو اس کا پانچ ہے وہ ہے جی جو لوگ، جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا، جو لوگ پاؤڈر یا ہیروئن پیتے ہیں
ان کا بھی واحد علاج صرف بھنگ ہے دوستو۔ ایک ہفتے کا ایک ہفتہ آپ لگاتار اگر اس بندے کو دیں نا، یہ جو بندہ یہ چھوڑ نہ رہا ہو، وہ طریقہ کار آگے میں نے سارا بتایا، وہ آپ نے سننا ہے بہت احتیاط سے۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو جناب یہ بندہ یہ ازمودہ ہے کہ جو اس میں لگا ہوا ہے، جو یہ نشے میں لگا ہوا ہے پاؤڈر یا ہیروئن کے، وہ اس بھنگ کی وجہ سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور وہ اس کو چھوڑ دے گا۔ طریقہ استعمال دوستو جو ہے وہ یہ ہے، بھنگ کے 3 سے 5 عدد پتے لیں اور انہیں دھو لیں۔ پھر دو کپ پانی کسی پتیلی، ہم تو اپنی زبان میں پتیلی بھی کہتے ہیں، دیگچی بھی کہتے ہیں، آپ جیسا سمجھ لیں آسانی سے، پتیلی میں ڈال لیں اور اس میں بھنگ کے دھلے ہوئے پتے ڈال دیں۔ پھر اسے چولہے پر رکھ دیں۔ یاد رہے پانی زیادہ نہیں ابلنا چاہیے ورنہ پتے ضائع ہو جائیں گے دوستو، یہ بہت احتیاط کرنی ہے، یہ جو چیز لکھی ہے۔ پھر پھر اسے چولہے پر رکھ دیں، ٹھیک ہے، اور زیادہ آنچ وہ تیز نہیں کرنی ہے آپ نے، درمیانی آنچ پر۔ یاد رہے پانی زیادہ نہیں ابلنا چاہیے، یعنی کہ جیسے ہی پانی ابلنا شروع ہو، آپ دیکھ رہے ہوں گے سر پہ کھڑے ہو گئے، ویسے تو آپ اس پہ دیں گے، ڈھکن بھی دیں گے، لیکن جیسے ہی وہ ایک آواز آتی ہے مخصوص سی کہ جب یہ پانی ابلنا شروع ہوتا ہے، اس وقت آپ نے فوراً اس کا ڈھکن اتار کے وہ دیکھنا ہے کہ جیسے پانی ابلنا شروع ہو، شروع کے جو اس کے بلبلے جیسے ہی اٹھنا شروع ہوں، اس وقت آپ نے نیچے سے جو ہے نا جی وہ چولہے کو فوراً جو ہے نا وہ آپ نے بند کر دینا ہے۔ یہ لازمی احتیاط کرنی ہے دوستو، ورنہ آپ کے پتے ضائع ہو جائیں گے، جو آپ اتنی آپ محنت کر رہے ہیں وہ سب ضائع ہو جائے گی۔ اگر پانی زیادہ ابل گیا تو پتوں میں سے جو ان کا جو ایک علاج جو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہمیں ایک ملے علاج، وہ ضائع ہو جائے گا دوستو۔ جیسے ہی پانی ابلنا شروع ہو، نیچے سے چولہا فوراً بند کر دیں اور پتیلی پر ڈھکن دے کر 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ 2 منٹ کے لیے اس لیے چھوڑنا ہے کہ جو گرم پانی ہے اس میں پتوں کے اندر جو زہریلا مواد ہوتا ہے دوستو، وہ اس پانی میں شامل ہو جائے گا اور پانی کا رنگ سبز ہو جائے گا۔ پانی کا رنگ سبز ہو جائے گا، جیسے ہی سبز ہو تو وہ جو پتے ہیں نا جی وہ آپ نے نکالنے ہیں اس میں سے۔ یہ آگے ہے طریقہ کار کہ بھنگ کے پتوں کو 2 منٹ سے زیادہ گرم پانی میں مت رہنے دیں۔ یہ بھی احتیاط ہے کہ بھنگ کے پتوں کو 2 منٹ سے زیادہ گرم پانی میں مت رہنے دیں۔ جب آپ نے ان پر وہ دیا تھا چولہا، جب آف کیا، جب آپ نے وہ ڈھکن دیا اس پر، تو وہ 2 منٹ تک رکھنا ہے آپ نے، 2 منٹ سے زیادہ نہیں رکھنا، نہیں تو پھر وہی حساب ہوگا، آپ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اور انہیں جو وہ ہیں پتے، انہیں چائے کی پتی چھاننے والی چھاننی کی مدد سے پانی سے الگ کر لیں اور اس پانی کو گرا دیں۔ یہ بات لازمی ہے دوستوں کہ یاد رہے اس پانی کو لازمی گرانا ہے جس میں بھنگ کے پتے گرم کیے تھے۔ اس پانی کو پینا نہیں ہے، یہ غلطی کبھی نہیں کرنی ہے۔ اس پانی میں وہ زہریلا مواد ہے جو کہ پتوں سے نکلا ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ آپ کے پتے ہیں، بشرطے کہ آپ نے پانی زیادہ ابالنا نہیں ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یقینی بات ہے۔ تو پھر دوستو یہ کرنا ہے کہ پھر ہراول دستے میں 3 سے 5 عدد بادام اور آدھی چمچ خشخاش کی ڈال دیں اور ان کو اچھی طرح سے پیس لیں۔ ہراول دستہ لنگری بھی کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس میں 3 سے 5 عدد بادام اور آدھی چمچ خشخاش کو دوستو یہ احتیاط کرنی ہے کہ خشخاش کو 5-10 منٹ پہلے جو ہے نا وہ آپ نے بھگو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھگونے کے بعد پھر آپ نے اس کے ساتھ 5 عدد جو ہیں یہ اپنا بادام، ان کے ساتھ آپ نے اس کو اکھرل کر لینا ہے، ان کو اچھی طرح سے پیس لیں۔ پھر اس میں بھنگ کے پتے بھی ڈال کر پیس لیں اور 1 گلاس جو پانی ہے نا جی اس کے ساتھ آپ مریض کو دیں، یعنی کہ بھنگ کے پتے بھی آپ نے اس کے ساتھ یہ جو ہے وہ اپنا پیس لیے ہیں۔ اچھا، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے
جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ بھنگ کا مزاج جو ہے بھنگ کا مزاج جو ہے وہ ہوتا ہے خشک. خشک مزاج کی وجہ سے اس میں یہ خشخاش ڈالی جاتی ہے، اور دماغ پر بھنگ کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو اس کے لیے ساتھ بادام کا یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے دوستو، بھنگ جو ہے وہ آپ کی دماغ کی حالت کو بہت تیز کر دیتی ہے، اس لیے یہ بادام بھی ساتھ یوز ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تیز حالت بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، تو بادام جو ہے وہ اس کو برقرار رکھتا ہے. یہ لازمی ہے، یہ دو چیزیں یہ آپ نے لازمی ڈالنی ہے. پھر اس میں بھنگ کے پتے بھی. اچھا یہ ہو گیا جی. اور یہ جب ہو گیا تیار آپ کا سارا، تو آپ نے ایک گلاس پانی کے ساتھ جو ہے یہ آپ نے مریض کو دینا ہے. ٹھیک ہے. احتیاط اس میں یہ لازمی کرنی ہے کہ یہ آپ نے کھانے سے پہلے دینا ہے دوستو. آپ یقین کریں صرف ایک ہفتہ میں آپ کا مطلوبہ مریض اللہ کے حکم سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا. بھنگ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بس طریقہ استعمال آپ کو آنا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ آپ کے استعمال کے بعد آپ مجھے ضرور 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 وہ دعائیں دو گے، بشرطے کہ ویسا ہی طریقہ کار رکھنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. دوستو جیسا کہ طریقہ کار اس میں بتایا گیا ہے نا، سیم وہی آپ نے رکھنا ہے طریقہ. کھانے سے پہلے یہ احتیاط لازمی، یہ بھی لازمی ہے کہ کھانے سے آپ نے آدھا گھنٹہ یا کم از کم مطلب آدھا گھنٹہ سے 45 منٹ تک جو ہے جی وہ آپ نے یہ کھانے سے کھانے سے پہلے دینا ہے. کھانے کے پھر آدھے گھنٹے بعد آپ مطلب یہ بھنگ اس کو وہ دینے کے بعد آدھے گھنٹے بعد پھر آپ نے کم از کم یہ آدھا گھنٹہ، یہ کم سے کم لمٹ ہے، آدھے گھنٹے بعد آپ نے کھانا دینا ہے. ٹھیک ہے جی، تب یہ کام کرے گی. اچھا جی، ایک احتیاط اور ہے جی، یاد رہے پانی کو زیادہ نہیں ابالنا ہے، وہ آگے میری والی بات، ورنہ آپ کی محنت رائے گاں جائے گی. بھنگ کی یہ خوراک رات کے کھانے سے 30 سے 40 منٹ پہلے دینی ہے. دینی یہ رات کو ہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. اور کھانے سے 30 سے 40 منٹ پہلے دینی ہے. پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد کھانا دینا ہے. کھانے کے بعد خوراک دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی روٹی اس نے کھا لی ہے، روٹی کھانے کے بعد اگر آپ یہ اس کو دیں گے نا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر یہ ساری جو محنت ہے نا وہ آپ کی رائے گاں جائے گی، ضائع جائے گی. تو تو یہ دوستو بڑی آپ کو جو ہے وہ احتیاط کرنی پڑے گی. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ بھنگ کا پتہ ہے، اس میں کتنی شفا ہے. یہ آپ کے تمام امراض کا علاج ہے جو میں نے بیچ میں گنے ہیں. آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہیں آئی ہے میں آپ کو دوبارہ وہ اس کے فوائد بتا دیتا ہوں. یہ فائدہ نمبر ایک یہ ہے کہ اس کا مزاج ٹھنڈا بھی ہے. یہ جو ہے یہ جناب آپ جن جن کے میدوں میں یہ گرمی ہو نا جی، وہ بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ بہت زبردست چیز ہے. فائدہ نمبر دو ہے، یہ دیکھیں جو آپ جاتے ہیں نا اپیروں فقیروں کے پاس اور ہزاروں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں اور خام خواہ ان کے پاؤں بھی آپ پڑتے رہتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. آپ یہ کام کریں، یہ جس پر کوئی علم ہوا ہو اسے بہترین علاج ہے. یہ عظمت ہے. اسی طرح دیں خوراک جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور یہ مریض آپ کا نہ ٹھیک ہو تو کہنا ہے کہ یار آپ نے ایسے جو ہے نا فضول کی بکواس کی تھی. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے مریض ٹھیک ہوں گے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ طریقہ استعمال ویسے ہی کرنا جیسے آپ کو سمجھایا گیا. فائدہ نمبر تین یہ ہے، جو لوگ اور بچے خوابوں میں ڈرتے ہیں، وہ خوابوں میں بھی وہی ہوتا ہے جو یا تو کہہ لیں کہ اب معدے میں گرمی ہوتی ہے، خوراک کا صحیح طریقے سے ہضم نہ ہونا، ایک تو یہ وجوہات ہوتی ہیں. اور دوسری وجہ جو سب سے بڑی ہے، جو مقصد ہے جو لوگ دیکھتے ہیں خوابوں میں کالی بھینسیں آ رہی ہیں، خون خرابہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ لازمی ہے اس بندے پہ کوئی نہ کوئی علم ہوا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی عمل ہوا ہوا ہے، تو اس کا بھی یہ بہترین علاج ہے. ٹھیک ہے. سب کی ٹائمنگ ایک ہفتہ ہی ہے، ایک ہفتے کے اندر یہ تمام یہ جو مریض میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ سب کے سب ٹھیک ہوتے ہیں. جن لوگوں کو مرگی کی بیماری، ان کا واحد علاج صرف بھانگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور جو لوگ پاؤڈر، یہ سب سے بڑا فائدہ، جو دوست ہمارے ہیں پریشان کہ جن کا کوئی چھوٹا بھائی یا یا کسی کا بڑا بھائی یا کوئی بھی رشتہ دار جو اس پہ لگا ہوا ہے، یہ جو ایک لعنت ہے پاؤڈر یا ہیروئن والی جو ہے، اس سے یہ آپ کی بھنگ جو ہے یہ جان چھڑوا دیتی ہے، وہ بھی صرف ایک ہفتے میں، صرف ایک ہفتے میں دوستو. جی، یہ کنفرم ہے. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی.
میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا. یہ لائک اور سبسکرائب والی فضول کی بات میں نے شروع میں نہیں کی ہے. یہ میں آخر میں کر رہا ہوں. اس لیے کہ شروع میں ایسے خواہ مخواہ وہ ٹائم ہی ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے. تو ضرور کیجیے گا لائک اور سبسکرائب. اور یہ اس کو آپ آزمائیں. یہ بہت قیمتی ہے. یہ بہت قیمتی ہے. یہ جو ہے نا بھنگ کا پودا یہ بہت قیمتی ہے دوستو. اپنی آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.